السلام علیکم. گینگ وار میں ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی. تیفی بٹ مارا گیا ہے, پولیس مقابلے میں مارا گیا, اس کو دبئی سے لایا گیا تھا. رستے میں وہی جس طرح سے ہم سنتے ہیں کہ CCD اس کو لے کر آ رہی تھی کہ اچانک پھر وہیں فائرنگ کا واقعہ ہوتا ہے اور اس میں تیفی بٹ مارا جاتا ہے. تیفی بٹ مین ملزم تھا بالاج ٹیپو قتل کیس میں. امیر بالاج ٹیپو نوجوان لڑکا, بڑے خوبرو, اور اس کا جس طرح سے قتل ہوتا ہے وہ بھی سارا قصہ سب کے سامنے آیا. اور اس کے بعد سے یہ تھا کہ ان پر الزام تھے, FIRs تھیں, لیکن مفرور تھے, اور پھر انٹرپول کے ذریعے ان کو دبئی سے لایا گیا. میرے ساتھ تہمینہ شیخ ہیں, بہت زبردست پروگرام کرتی ہیں, نیوز سے وابستہ ہیں, پکار نام سے پروگرام کرتی ہیں, اور کرائم کے حوالے سے یا دیگر شعبوں میں یا دیگر سبجیکٹس کی اگر بات کریں تو ان میں خواتین میں جس طرح سے یہ ان چیزوں پر نظر رکھتی ہیں, بہت کم ہمارے ہاں ایسی فیمیل جرنلسٹ ہیں. تو بہت شکریہ تہمینہ, آپ نے وقت دیا. ویلکم. اس سارے کیس کے بارے میں بتائیں کہ سارا ہوا کیا ہے, کس طرح سے تیفی بٹ کو لایا گیا, ان کا بلاج ٹیپو کے مرڈر سے کیا تعلق ہے, کیا ہوا ہے سارے کیس میں؟ جہاں پر ہم تیفی بٹ کی بات کرتے ہیں تو تیفی بٹ کوئی ایسا کریکٹر نہیں ہے جس نے 1 یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کوئی ایسا کام کر دیا جو قانون کے خلاف ہے. 12 مرتبہ بہت سے ایسے کام کیے جس میں قانون کے مطابق ان پر FIRs درج کی گئی مختلف جگہوں پر. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 37 ایئرز میں صرف 2 مرتبہ یہ پولیس کے ہتھے چڑھے. اس کے علاوہ پولیس ان کو کہیں بھی کسی ریکارڈ میں نظر نہیں آتا کہ پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے, اریسٹ کیا. اب جیل کی ہم بات کریں تو جیل میں 1 مرتبہ یہ گئے ہیں. قتل کے ان کے اوپر 12 مقدمات درج ہیں, لیکن یہ نہ اریسٹ ہوئے اور نہ یہ جیل میں گئے. اللہ ہی جانے کون سا جادو کا چراغ تھا ان کے پاس جو بڑے ہی بہترین کام کرتا تھا. تیفی بٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تیفی بٹ اور گوگی بٹ, ان دونوں کے نام سے لاہور کانپتا تھا. لاہور میں ایک خوف ہوتا تھا, تیفی بٹ او ہو تیفی بٹ کے بندے ہیں, گوگی بٹ کے بندے ہیں. اب تیفی بٹ جو ہے وہ ہم میں موجود نہیں, اس دنیا میں نہیں ہے. پولیس مقابلہ ہوا, CCD کے ساتھ باقاعدہ یہ مقابلہ ہوا اور یہ آر پار ہو گیا. FIR درج ہو گئی, معاملات ہو گئے. ہو سکتا ہے میری اس بات میں کسی کو اتنا وزن نہ لگے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بے شمار انسانی جانوں کے ضیاع کے بعد ایک 68 سال کا آدمی اب آ کے ایکشن لے کر جو معاملات ہوئے, اگر یہ ایکشن سالوں پہلے لے لیا جاتا تو شاید ہم ایک تیفی بٹ کو کھوتے, ہزاروں اور لوگوں کو یا 100 میں اور ایسے لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے وہ نہ جاتے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ترازو جو ہے وہ ذرا دیر سے اوپر ہوا, لیکن ہو تو گیا. اب ان کے کزن ہیں گوگی بٹ, ان کا کیا ہوگا, کیا آپ کو لگتا ہے, کیا ان کو بھی اسی طرح گرفتار کیا جائے گا کیونکہ وہ اب اس وقت اشتہاری ہو چکے ہیں یا مفرور ہو چکے ہیں, چھاپا مارا گیا, وہ بھاگ گئے, ان کی ضمانت پر تھے, ان کا کیا بنے گا؟ گوگی بٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو گوگی بٹ بھی ایک ایسا نام ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں, کانپتے ہیں, لوگ دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں پولیس نے کیا بلکہ CCD نے ایک ایسی روایت قائم کی ہے جس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ CCD نے یہ نہیں کیا کہ چلو دیکھیں گے, مہینے بعد دیکھتے ہیں, ابھی انڈر پروسیجر ہے, تفتیش جاری ہے, کمپلیٹ ہوتی ہے تو عوام کو بتائیں گے. پولیس سے تو یہی جملہ میں نے سنا میجورٹی کیسز میں. CCD کیا کرتی ہے, جھٹپٹ کام. اب جھٹپٹ کام جو ہے اس ٹائم ہمارے معاشرے میں اس جھٹپٹ کام کی اشد ضرورت ہے. تیفی کے ساتھ جھٹپٹ کام ہوا اور معاملات میرے اور آپ کے سامنے, اس عوام کے سامنے. گوگی کے ساتھ بھی اگر سیم کنڈیشن پر چلا جاتا ہے تو شاید ہم یہ کہیں گے کہ بدماشی, گنڈا گردی, گینگ وار, لوگوں کو پالنا, گینگز بنانا, شوٹرز کو ہائر کرنا, لوگوں کو قتل کروانا, خود باہر بیٹھ جانا, وہاں بیٹھ کے گینگ کو آپریٹ کرنا, یہ سلسلے کافی حد تک تھم جائیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو. اب ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ زیادہ بہتر CCD بتا سکتی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی خبریں پڑھی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گوگی بٹ کی لوکیشن آ رہی ہے رحیم یار خان کی, اور مبینہ طور پر ہم جب بات کرتے ہیں یا ذرائع کی بات کرتے ہیں تو صحافی جو ہوتا ہے نا وہ اس سے ہمیشہ جب بھی کوئی بات پوچھی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ذرائع مجھے یہ بتاتے ہیں. اب اس کا ذرائع جو ہے وہ کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ کون سا ذریعہ بھیا آپ کا. تو یہ سلسلہ ہے گوگی کے متعلق. اچھا, 2 باتیں اور ہم نے ضرور کرنی. ایک تو یہ کہ آپ بتائیں یہ پکڑا کیسے گیا تیفی بٹ کو, کس طرح وہاں دبئی تک کیسے پولیس پہنچتی ہے اور وہاں سے کس طرح اس کو پاکستان لایا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ کس طرح ہوتا ہے پولیس مقابلے کا. اسپیسیفکلی اس کیس پر بات کر لیتے ہیں. خالد وریا صاحب ایک آفیسر ہیں پولیس کے, DSP تعینات ہیں اس ٹائم. خالد وریا صاحب کسی کیس میں جاتے ہیں دبئی.
اپنے کیس کو حل کرنے کے لیے، ان کے لیے نہیں گئے وہ. اب وہاں پر خالد وریا صاحب دیکھتے ہیں کہ تیفی بٹ جو ہے وہ بھی اس محفل کا حصہ ہیں. اب یہ بھی بیٹھے ہوئے. اب تیفی لاہور کی کیا پنجاب کی کون سی ایسی پولیس ہے جس کو یہ نہ جانے، کیونکہ ان کے پاس تو آ کے معذرت کے ساتھ اگر کسی کو میری یہ بات بری لگے اور وہ غصہ کرے اس بات کا یا اس کے دل پر جائے یہ بات، میں نے ایسی بھی خبریں سنی کہ یہ تو پولیس کو پالتے تھے، یہ تو پولیس کو پیسے دیتے تھے. پولیس والے تو آ کے ان کے پاس سے آ کے کہتے تھے دیں جی ذرا پیسے دے دیں، پیسے ختم ہو گئے. تو پولیس سے انہوں نے کیا ڈرنا ہے؟ اب یہ ادھر بیٹھے مسکرا کے اس کو دیکھ رہے ہیں. خالد وریا صاحب ان کو دیکھ رہے ہیں. خالد وریا صاحب ان کے پاس گئے اور پوچھا ہے کہ آپ کا یہ سلسلہ اور یہ سب کچھ ہے جو بظاہر پتہ لگا، خبریں بتاتی ہیں. اس کے مطابق تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے قاضی کے لے کے جاؤ، میں نے جو کرنا ہے میں وہ کروں گا، میں نے تم سے نہیں بات کرنی. قاضی کے پاس پیش کیا گیا تو قاضی کو انہوں نے کہا کہ میں فیس کروں گا، مجھے پاکستان بھجوائیں. اب یہ فیسنگ والا سلسلہ اور پروسیجر چل رہا تھا کہ ہم نے ایک بریکنگ سنی صبح صبح کہ تیفی بٹ جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. یعنی وہاں پر ان کو یہ کانفیڈنس تھا کہ جس طرح پہلے یہاں نظام چلتا ہے پاکستان میں، عدالت سارا کچھ اسی طرح ہوگا، یہ نہیں پتا تھا کہ پولیس مقابلہ ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی جب آپ پریکٹس سے 68 سال ایک پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو تو یہی لگتا ہے نا کہ اب ایسا ہی ہوگا، لیکن اب ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ ہو گیا. ان کے دولت کے بارے میں بتایا کہ وہاں پر پوری انویسٹمنٹ انہوں نے کی، کئی جگہوں کے ان کے پاس ویزا تھے، وہ ذرا مقصد بتائیے گا. اور یہ بالاز ٹیپو کا جو قتل ہوتا ہے اس میں کس طرح سے ملوث تھے اور ان کی خاندانی دشمنی کا ذرا بتا دیجیے. جہاں پر ویزے کی بات ہم کرتے ہیں تو بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر یہ بات کر رہے تھے کہ ان کے پاس ویزا نہیں تھا، ویزا لگ نہیں رہا تھا، اشتہاری تھے اس لیے ویزا لگوانے میں پرابلمز ہو رہی تھی، اسٹیمپ نہیں لگتی تھی اور اس طرح کے بہت سے اور لیگل ایشوز. 10 سال کا انگلینڈ کا ویزا موجود تھا وتھ اسٹیمپ، اور اسی طرح سے 10 سال کا ان کے پاس USA کا بھی ویزا موجود تھا. یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے. دوسری بات، ہم جب انویسٹمنٹ کی کرتے ہیں تو 1 ارب کے قریب دبئی میں انہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اچھے خاصے کھلے ڈلے پیسے آتے تھے. اب 16 کروڑ روپے کا گولڈن ویزا بھی پرچیز کر چکے تھے. دبئی کا جو گولڈن ویزا ہوتا ہے اس کو خریدنے کے لیے ریکوائرمنٹس میں سب سے بڑی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی دبئی میں اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. تو وہ تو آلریڈی موجود تھی. اب جناب بڑے بندے تو آلریڈی تھے، پیسے تھے، پاور تھی، تعلقات تھے، اور پھر تعلقات کے ساتھ ساتھ پیسے دے کر اپنے کام بھی کرا لیتے تھے. یہ ہے ان کا جو فائنینشلی ریکارڈ، وہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں گرفتاری کے حوالے سے حالات و واقعات کی، وہ خالد وریا صاحب کا میں نے DSP کا بیان آپ کو ڈیٹیل سے بتایا. جو دشمنی یہ 2 خاندانوں کی، ان کو گوگی بٹ تیفی بٹ ایک طرف یہ کزن، اور ٹیپو ٹرکاں والا یا بالاز ٹیپو کا قتل، یہ کہاں سے شروع ہو کر یہاں بالاز ٹیپو کے قتل تک کیسے آئی، اور پھر یہ جو اب لیٹسٹ تیفی بٹ کا سر ہم دیکھتے ہیں. بالکل آپ تو بالاز ٹیپو کے بتا رہی تھی کہ ڈیرے پر بھی گئی تھی. بالکل قتل کے بعد بالکل میں ایک مرتبہ نہیں، میں کئی مرتبہ ان کے ڈیرے پر گئی اور جا کر میں باقاعدہ یہ چاہ رہی تھی کہ میں اصل میں فیکٹس اینڈ فگر سچویشن جو گراؤنڈ ریالٹیز بتاتی ہیں وہ دیکھیں ہم. اور سوشل میڈیا کی ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر شخص جس کا جو دل کرتا ہے وہ اٹھ کے لگا دیتا ہے. بعد میں کاپی رائٹ لگ جائے یا نہ لگ جائے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن سوشل میڈیا پر ہر بندہ صحافی بنا ہوا ہے، اپنی اپنی پھکی ہر کوئی بیچ رہا ہے اچھے خاصے مسالے ڈال ود آؤٹ ٹریننگ. کوئی آپ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. جہاں پر ہم بات کرتے ہیں اس دشمنی کے حوالے سے، تو اس دشمنی کا آغاز تو شاید میری پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا یا میری پیدائش کے ٹائم یا اس ٹائم ہوا ہوگا. جہاں پر ہم نے ہوش سنبھالی اور صحافت کو سمجھا، معاشرے کو تھوڑا بہت سمجھنا شروع کیا، تب سے لے کے اب تک ہم نے تو یہی سنا کہ لاہور میں ایک طرف تیفی گوگی ہے، ایک طرف امیر بالاچ ہے. اب صحافت نے جب قدم رکھے اور خصوصی طور پر جب کرائم شو کو سٹارٹ کیا، اور امیر بالاچ ٹیپو ٹرکوں والوں ہوئے بڑی تگڑی فیملی، ہمیشہ سے یہی سنا. ٹیپو ٹرکوں والے کی فیملی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ چودراہٹ میں ان کا ایک نام ہے، پیسوں میں ان کا ایک نام ہے. میں اگر ٹائم ہو تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کو یہاں پر بیان کرتی ہوں. میں ڈیرے پر جب گئی امیر بالاچ کے مرڈر کے بعد، تو آپ یقین کیجئے مجھے آئیڈیا نہیں تھا وہاں پہ کہ وہاں پر آنے والے لوگ کیسے ہوں گے. مینس کہ اگر ایک بیوروکریٹ کی ڈیتھ ہوتی ہے فار ایگزامپل، تو وہاں پر بیوروکریسی ساری آتی ہے. منسٹر ہے تو بھائی منسٹر سارے ہی آئیں گے. اب یہاں پر مجھے آئیڈیا نہیں تھا، چونکہ میرا تو فرسٹ ٹائم اس طرح کا خصوصی طور پہ اسپیسیفکلی ایک ٹارگیٹ یا کہہ لیجیے مشن کہہ لیجیے جس پر میں کام کر رہی تھی. ادھر سے ایک بندہ پراڈو سے اترتا ہے، 8-10 گارڈ ہیں. ادھر سے ایک انسان آتا ہے ڈالے پہ اتر رہا ہے، اس کے ساتھ 8-10 گارڈ ہیں، بڑے بڑے بال ہیں، گولڈن ان کی رنگز ہیں. یہ وہ مطلب عام بندے سے حلیہ ٹوٹلی چینج. اب میں وہاں پر چونکہ اس غرض سے گئی تھی کہ میں نے کام بھی کرنا ہے اور مجھے سیکھنا بھی ہے یہاں سے. اب وہاں پر ہر آنے والا بندہ اسی طرح کا تھا.
जो प्लस पॉइंट मुझे लगा वो ये था कि एक बड़े बुजुर्ग बाबा जी वहाँ पर आए, बूढ़े थे, उनके कंधे काफ़ी झुके हुए, ज़ईफ़ थे। अब वो मुझे अच्छे लगे, मुझे वैसे पर्सनली तौर पे मुझे बुजुर्ग बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है बुजुर्गों से। वो आए, मैं उनको सलाम करने उनके पास चली गई। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, तो आप क्या लिखते हैं इनके? कहते पुत्र मेरी तो बड़ी पुरानी है ना यारी है, तो मैं तो आया पुत्र मेरा कत्ल हो गया, यानी अमीर बालाच ना। मैंने कहा अच्छा जी। कहते सुना कुड़िए तेनू डर नहीं लगता, आले दुआले सारे तेरे गार्ड खड़े ने। मैंने कहा नहीं डरना, मैंने क्या, मैं कौन सा पर्सनल आई हूँ, मैं तो काम करने आई हूँ ना। फिर मुझे कहते हैं वो तुम्हें सामने मस्जिद नज़र आ रही है? मैंने कहा जी बिल्कुल आ रही है, डेरे के बिल्कुल पास ही एक मस्जिद है जो कि अमीर बालाच ने बनाई हुई थी। अच्छा, कहते हैं मस्जिद के नाल तेनू वो रेडी नज़र आ रही है फ्रूट वाली? मैंने कहा फ्रूट वाली रेडी आपको नज़र आ रही है? मैं ये समझी कि शायद उनको नज़र नहीं आ रही, लेकिन उनको आ रही थी। कहते ये जो रेडी है ना, ये अमीर बालाच ने लगवाई है, इस रेडी को चलाता है वो बंदा जो सामने बैठा है, बुला के लाओ उसको। 2-3 कदम का फासला था, मैं बुला लाई। मैंने कहा जी आपको बुला रहे, आ गए। अब कहते हैं चल बता कि ये तेरी रेडी किसने लगाई थी, क्या था? तो उस फ्रूट वाले ने मुझे बताया कि मैं अमीर बालाच के पास तब आया था जब मेरे पाँव में जूता नहीं था, खाना खाने को नहीं था और 5 बेटियों का बाप था। मैं इनके पास आया, मैंने कहा सर मैं बड़े लोगों तो सुनिया है तुसी लोगों दे घर आना राशन पाते हो, जो भी उसकी लैंग्वेज थी, आप मेरे पे भी मेहरबानी करें। अमीर बालाच ने कहा मैंने राशन नहीं डालना, 5 बेटियां हैं तुम्हारे घर में, तुम्हें मछली पकड़ना सिखाता हूँ। उन्होंने कहा मैं पैसे देता हूँ, बताओ क्या काम करोगे? उसने मुझे फ्रूट बेचना अच्छा आता है। उनका मैं पैसे लगाता हूँ। फिर भर के एक रेडी, जो भी जितने भी लगे फ्रूट उसको डाल के दिया। कहता है बाजी इस फ्रूट की रेडी से मैंने 5 बच्चियों की शादी की है, मैं कैसे भूल जाऊं? और फिर वो ज़ारो कतार रोने लगा, और ऐसे बेशुमार केसेस से। तो मैं इस बात को सबक बना के वहाँ से निकली थी कि हर इंसान के अंदर अच्छा और बुरा फैक्टर तो मौजूद है, तो क्यों नहीं हम पॉजिटिविटी लोगों में फैलाते। अच्छा, ये जो बालाच का कत्ल है, इसमें आपको बड़ा टाइम ले लिया जी। तीफी भट्ट पर किस चीज़ का इल्ज़ाम है कि उनका गार्ड था जिसने बालाच को मारा और फिर वो खुद वहाँ पर मारा गया, वहाँ से ये सारा दुश्मनी का सिलसिला शुरू हुआ। जब ये वकूआ हुआ था जी, बालाच के कत्ल का इल्ज़ाम इन पर, बिल्कुल, वरना उनके बाप दादा से चल रही थी। यस ऐसा ही है। मुजफ्फर शाह उस शख्स का नाम है जो हाथ में राइफल लिए खड़ा हुआ है, और वो ज़्यादातर तीफी भट्ट, गोगी भट्ट की शादियों की तस्वीर मेरे पास आई थी उस टाइम जब अमीर बालाच मर्डर पर काम हो रहा था। ताज़ा ताज़ा ये मर्डर हुआ था, जिसमें हर तस्वीर में हम देख सकते हैं कि स्टेज पर ये बंदा मौजूद है, यानी मुजफ्फर शाह। अब वो बंदा जब अमीर बालाच को फायर करता है और वो डेथ हो जाती है, उनकी मर्डर हो जाता है, तो फिर मुजफ्फर शाह को भी उसी टाइम मौके पर मार दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, कि ये लोग जो होते हैं अपने गार्ड्स को शुरू से पास रखते हैं, सालों का सफ़र होता है। ये कोई इस तरह नहीं होता कि कंपनी से गार्ड को परचेज कर लिया और पेमेंट पर उसको रख लिया। ये उसको रखते हैं जिस पर इनको सही एतमाद हो। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि गार्ड को हायर कर लिया जाए, आपका एक्सपीरियंस बहुत है, सहाफ़त की बात करें, माशरती हालात वाक़यात की बात करें, क्या किसी के कहने पर कोई कत्ल करता है? कत्ल करने का मकसद होता है अपने आप पर अजाब ले लेना और मौत को गले लगाना। और वहाँ जब उसके गार्ड हैं, यस, और ऐसी सिचुएशन और ऐसे बंदे को जिसको दुनिया जानती है, तो उसको कत्ल करने का मकसद है कि उनको इस पर अंधा एतमाद था। एतमाद पूरा हुआ, कत्ल किया, और फिर बदले में उसी टाइम इसको भी फायर लगे और ये भी अल्लाह को प्यारा हो गया। तो मुजफ्फर शाह वो शख्स था जिसने बाकायदा तौर पर कत्ल किया था, और उसको कहा था तीफी भट्ट ने। तीफी और गोगी ये दोनों नामजद मुलजिम हैं बाकायदा FIR में कि इन्होंने ये काम करवाया है। और उनके भाई भी, जो बालाच के भाई हैं, वो भी इन्हीं पर इल्ज़ाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, अमीर मौसम। 30 सेकंड्स आपके और लूँगा। लगता है कि अब ये सारा गैंग वॉर का सिलसिला ख़त्म हो गया, बदला वगैरह सारा पूरा हो गया, उधर से भी लोग मारे गए हैं, इधर से मारे गए हैं, अब पुलिस या CCD इन्वॉल्व हो गई है। अब इन लोगों को खुद आपस में बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। अब सारा मामला CCD के पास है, वो इस सारे चीज़ को साफ कर देगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी भी क्राइम को ख़त्म करते हैं तो उसके लिए आपको किसी न किसी को तो इबरत का निशान बनाना है, वो एग्जाम्पल आपको सेट करनी है। हमारे यहाँ रेप के केसेस अनकाउंटेबल, गिने नहीं जा सकते। आधे रिपोर्ट होते हैं, आधे लोग इज्जतें बचाते हैं, रिपोर्ट ही नहीं करते। मैं देहात में जाती हूँ, मुख्तलिफ देहात में जाती हूँ, जहाँ पर हम बात करें पूरे पंजाब के देहातों की, तो आप यकीन कीजिए कि इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनकी तरबियत नहीं है, मामलात नहीं है, जो भी रीज़न्स हैं। अगर मुख्तसरन मैं बात करूँ रेप केस की, तो जितने वकूए होते हैं शायद उससे आधे भी रिपोर्ट नहीं होते, और जो आधे रिपोर्ट होते हैं क्या उस पर इंसाफ मिल जाता है? क्या उस पर काम होता है? क्या वो बच्ची जिसको दुनिया के सामने दिखा दिया जाता है, अल्लाह का शुक्र है कि अब आके इन्होंने ये एक SOP बना लिया है कि ऐसी बच्ची की शिनाख्त नहीं करनी है, नाम नहीं दिखाना, नहीं तो पहले तो यूट्यूबर्स ने गंद मचाया हुआ था। अच्छा जी, अब क्या ट्रेंड सेट किया? अब
وہ پسٹل والا کام جو ہے وہ سر عام ہو رہا ہے کہ جی پسٹل جو ہے وہ نفع میں چل جاتی ہے معاملات. آپ عبرت تو بنانی ہے نا, عبرت بنائی ہے تو جا کے کنٹرول بھی ہو گئے ہیں, آپ یقین کیجئے کنٹرول ہو گئے کیسز, کافی کم ہو گئے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کام شاید پہلے ہو جاتا تو بہتر تھا, اتنے سارے لوگ نہ جاتے. ایک بندہ جو تھا اس کو شاید اس ٹائم کنٹرول کر لینا چاہیے تھا. میں قتل نہیں کہہ رہی, میں مقابلہ نہیں کہہ رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کنٹرول کر لینا گرفتاری چاہیے. ہو جاتی ہے, کیس پراپرٹی ہاں بالکل بالکل, اسٹرکٹلی. تہمینہ بہت بہت شکریہ آپ کے. تھینک یو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.